بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 89 ڈیجیٹل اور میں ہوں کاشف سلیمان۔ پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت جو ہے جیسے جیسے موسم کی گرمی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے سیاسی درجہ حرارت جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے بڑی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ 28ویں ترمیم کیا ہے، اس میں کیا تبدیلی آئے گی، یہ کس وجہ سے ہے، 18ویں ترمیم کے اندر کیا چیزیں جو ہیں وہ منظور کی گئی تھیں جس کے بعد اب 18ویں ترمیم میں ان کو انڈو کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب پاکستان کے اندر جو ہے ایک بار پھر جو طاقت کی جنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو یہ طاقت ہے یہ مرکز کے پاس رہے گی یا صوبوں کے پاس۔ 18ویں ترمیم میں جو ہے وہ یہ مرکز سے اختیارات کچھ لے کر صوبوں کو دیے گئے تھے، وہ کیا اختیارات تھے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ کون سے دیے گئے تھے۔ اور اس کے اندر کیونکہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ صرف حکومت کا نہیں ہے بلکہ اختیارات کا ہے، اور اختیارات کی ایک جنگ ہے، اور وفاق اس حوالے سے کیا سمجھتا ہے اس پہ بات کریں گے۔ 18ویں ترمیم کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ مرکز سے کچھ اختیارات لے کر صوبوں کو دیے گئے تاکہ صوبے بھی مضبوط ہوں، اور جو صوبوں کو بار بار مرکز کی طرف جانا پڑتا تھا اس میں کمی آئے، اور وہ جو ہے ایک خود مختار حیثیت سے اپنا صوبہ جو ہے وہاں کی حکومت چلا سکے۔ تو اب وفاق بمقابلہ صوبہ کیا 28ویں ترمیم جو ہے اس میں صوبوں سے اختیارات واپس لے لیے جائیں گے، عام آدمی پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ اب کچھ دنوں کے بعد عید اور پھر بجٹ آ رہا ہے، کیا بجٹ کے اندر کوئی عوام کے لیے ریلیف ہوگا؟ تو بظاہر تو ایسا نظر نہیں آتا جو ملکی حالات ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ اگر بجٹ کی بھی بات کی جائے تو ایسا نظر نہیں آتا کہ عوام کو بجٹ کے اندر کوئی ریلیف ملے گا۔ اب اس کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ 18ویں ترمیم کی بات کریں تو اس کے کیا تفاوضات ہیں۔ 2010 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر 18ویں ترمیم جو ہے وہ متفقہ طور پر جو ہے وہ منظور کی گئی تھی۔ تو اب ایسا کیا ہوا کہ اس ترمیم کے اندر تبدیلیاں لانے جا رہے ہیں، نئے صوبے بنانے کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو ان سب پر بات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے جی، 2010 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر ایک بڑی پاکستان کے جو آئین ہے اس کے اندر تبدیلی آئی تھی، اور وہ تبدیلی جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو ہے لائی گئی تھی۔ 18ویں ترمیم کے اندر جو صحت ہو، تعلیم ہو، NFC ایوارڈ تھا، یعنی نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے وہ صوبوں کو دیا گیا، اور اسی طرح جو مرکز کے پاس میں یہ قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ جو ہے اس کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ یہ جو سیلز ٹیکس ہو، FBR کے ذریعے ہو، یا بڑے جو سیلز ٹیکس کلیکشن کرتا ہے مرکز، اس کے ذریعے جو ہے جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے جو صوبوں کو دیا جاتا ہے وہاں پر آبادی، غربت، پسماندگی کے لحاظ سے اس کو NFC ایوارڈ کہا جاتا ہے۔ تو اب مرکز یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسے دینے کے پاس اس کے پاس تو پھر کچھ نہیں بچتا، تو اس طرح وفاق جو ہے وہ کمزور ہوا ہے، اور زیادہ پیسے جو ہیں وہ صوبوں کو چلے جاتے ہیں۔ اسی 18ویں ترمیم کے اندر جب پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت تھی تو صدر نے اپنے اختیارات بھی کم کیے۔ اپنے اختیارات کم کرنے میں 58(2)B بھی ہے، جس کے ذریعے جو صدر ہے وہ اسمبلیوں کو تحلیل کر سکتا تھا، لیکن یہ اختیار بھی جو ہے وہ انہوں نے جب آصف علی زرداری خود صدر تھے تو وہ اپنا یہ اختیار بھی انہوں نے ختم کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ 28ویں ترمیم کی کیوں بات کی جا رہی ہے؟ پاکستان اس وقت جو ہے وہ نہ صرف معاشی بلکہ انتظامی مسائل کا بھی شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نئے صوبوں کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور نئے صوبوں کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ کوئی لاسانی بنیادوں پہ نہیں ہوں گے، زبان کی نہیں ہوں گے، قومیت کی نہیں ہوں گے، مذہب کی نہیں ہوں گے، بلکہ انتظامی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ نئے صوبے بنانے کی بات کی جا رہی ہے
تاکہ لوگوں کی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے۔ اب وفاقی حکومت جو ہے اور جو طاقتور حلقے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو مرکز ہے وہ کمزور ہوا ہے، اس لیے کچھ اختیارات جو ہیں وہ واپس وفاق کو ملنے چاہیے، جیسے تعلیم ہے، صحت ہے، مالیاتی معاملات ہیں، وہ دوبارہ وفاق کے کنٹرول میں آ جانے چاہیے۔ NFC ایوارڈ میں تبدیلی ہونی چاہیے، دفاع قرضے سود کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ مرکز کے پاس پیسے نہیں بچتے، اور اس لیے صوبوں کو بھی یہ ذمہ داری جو ہے اٹھانی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے تفضات جو ہیں وہ ہیں صوبائی خود مختاری جو ہے وہ اس سے کم ہوگی، وفاق دوبارہ زیادہ طاقتور ہو جائے گا، سندھ کا جو صوبہ ہے اس کے وسائل کے اوپر جو ہے وہ اثر پڑے گا۔ NFC ایوارڈ تبدیل ہوا تو صوبوں کا حصہ بھی کم ہو جائے گا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو اگر چھیڑا گیا تو اس سے جمہوریت جو ہے وہ کمزور ہوگی۔ اور اسی والے سے بلاول نے جب ایک پریس کانفرنس میں تھے تو جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ان سے ابھی کوئی رسمی بات چیت نہیں کی گئی، اور ان کے بغیر جو ہے پیپلز پارٹی کے یہ ترمیم آسان نہیں ہوگی۔ یہاں مجھے وہ یاد آ گیا شازیہ مری والا بھی، وہ ایک قصہ ہوا اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس پہ بات چیت ہو رہی ہے کہ بلاول نے جس طرح شازیہ مری کو کہا۔ تو یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے اکثر پریس کانفرنسیں کور کی، 3 دہائیوں سے زیادہ تو مجھے خود ہو چکا ہے اس فیلڈ کے اندر۔ جب کوئی لیڈر بات کر رہا ہوتا ہے پریس کانفرنس کے اندر تو وہ جب اس سے کوئی صحافی سوال کرتا ہے تو وہ اس کا جواب تیار کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سوال کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، ویل لیفٹ کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا۔ اور جب ان سے اس حوالے سے پوچھا جا رہا تھا تو بلاول بھٹو نے کہا یہ کس نے کہا ہے، تو بیسیکلی وہ یہ اس کو اس طرح کاؤنٹر کر رہے تھے کہ ہم سے تو کوئی بات کی نہیں گئی، یہ بات کہی کس نے ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے، اچھا جی پتہ لگے گا تو میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ ہوتا ہے کاؤنٹر کرنے کا طریقہ۔ لیکن جب آپ وہاں بیٹھا کوئی آپ کا ساتھی، دوست، کارکن، رہنما وہ چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے، جی یہ بات اس نے کی ہے اور ایسے کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں یہ بات ہوئی ہے، یہاں پر ہوئی ہے، تو پھر جو بھی اس وقت پریس کانفرنس لیڈر کر رہا ہوتا ہے پھر وہ اس کا کیا جواب دے جب آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہو ہاں جی یہ بات ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی معاملہ تھا، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پہ اتنی بات کی جائے۔ اصل بات کرنے والی تو ہے فروخ ستار کی۔ فروخ ستار نے جو ہے وہ بڑے سخت الفاظ کے اندر بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ان کے بغیر جو ہے وہ یہ ترمیم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تو پاکستان کے آئین کے اندر بہت سی شقیں ایسی ہیں جو ان کی حمایت کے بغیر بھی کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر کہ ایک سویلین صدر کو امیونٹی استثنا دیا گیا ہے، اور یہ صرف پیپلز پارٹی جو ہے وہ رعایتیں لے نہ صرف بلکہ اس نے دینی بھی ہے، اور جو سپیس ان کو دی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی بخیلی یا کنجوسی سے کام نہ لیں، اور ایسا نہ ہو کہ ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تو اگر یہاں بات کی جائے تو میں نے جس طرح کہا کہ سیاسی ٹیمپریچر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے مختلف جو جماعتیں ہیں ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور اگر اس وقت 28ویں ترمیم کے راستے میں کوئی کھڑا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے، ورنہ تو یہ معاملہ 27ویں ترمیم کے اندر ہی جو ہے وہ طے پا جانا تھا، حل ہو جانا تھا۔ اور اب اس کے اندر جو مختلف لوگوں سے میری بات ہوئی اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ ون ون سچویشن کوئی نکل سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے حوالے سے تو وہ اس کو اپنی ایک بڑی کامیابی سمجھتی ہیں، اپنا بیبی سمجھتی ہیں، تو اس کے حوالے سے تو وہ سٹینڈ لیتی ہیں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اگر معاملات یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ٹیبل پہ بیٹھ کے دینا ہو تو NFC ایوارڈ کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے کہ اس میں کوئی رستہ نکالا جائے
اور مالیاتی معاملات میں کوئی بات چیت کی جا سکے، کچھ اپنا حصہ جو ہے وہ مرکز کو دیا جا سکے، کیونکہ ایک بات تو یہ بھی ہو رہی ہے کہ وفاق سمجھتا ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر 700 ارب سے زائد پیسے ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، تو یہ وزن جو ہے اور جو صوبے ہیں وہ خود اٹھائیں، کیونکہ یہ پیسے ابھی تو وفاق دیتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو 700 ارب روپے سے زائد ہے یہ پھر صوبے بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے خود اس کا جو ہے وزن جو ہے وہ اٹھائیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں آصف علی زرداری کے حوالے سے تو وہ بڑے منجے ہوئے اور گہرے کھلاڑی ہیں، وہ مان جائیں گے۔ جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ جی یہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے جب آئے گی تو وہ بھی مان جائیں گے، پر دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا رعایت دیتے ہیں اور کیا رعایت لے کر مانتے ہیں۔ اب یہ بحث صرف آئین کی نہیں، کسی ترمیم کی نہیں، پاکستان کے مستقبل کی ہے۔ سوال یہ ہے کیا پاکستان کا وفاق مضبوط ہونا چاہیے یا کمزور؟ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق کو مضبوط ہونا چاہیے یا نہیں 28ویں ترمیم کے اندر، کیونکہ زیادہ معاملات جس طرح میں نے کہا تعلیم، صحت، NFC ایوارڈ وغیرہ کہ وفاق مضبوط ہو سکے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔